السلام علیکم مفتی صاحب، اس طرح پیسے کمانا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ورکنگ ڈیٹیلز آپ کو صرف یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھنی ہے۔ آپ ڈیلی کے میکسیمم 10 ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جس کے آپ کو 100 روپیز ملتے ہیں۔ اب جتنی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے۔ پر ویڈیو 100 روپیز ملتے ہیں اور ہر ویڈیو 15 منٹ کے لیے دیکھنی ہے بس۔ یہ تمام ویڈیوز صرف PUBG گیمنگ سے ریلیٹڈ ہیں۔ ٹوٹل 10 ویڈیوز پر ڈے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے آپ کو 1000 روپیز ایزی پیسے یا جیز کیش سے دیے جائیں گے ڈیلی۔ آپ دن میں یا رات میں کسی بھی ٹائم ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ڈیلی نیو لنک پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ آپ نے جو جی میل اکاؤنٹ رجسٹر کروایا ہو اس سے پتہ چلے گا آپ کے واچ ٹائم کا، اس لیے آپ صرف اسی جی میل اکاؤنٹ سے واچ کر سکتے ہیں۔ ہاؤ ٹو جوائن؟ آپ کو 200 روپیز رجسٹریشن فیس ڈپازٹ کرنی ہے ایزی پیسہ میں۔ دین آپ نے جو 200 روپیز ڈپازٹ کیے ہیں اس کی پیمنٹ کا اسکرین شاٹ ہمیں سینڈ کرنا ہے اور اپنا جی میل اکاؤنٹ بتانا ہے جس سے آپ نے واچ کرنا ہے ویڈیوز کو۔ اچھا، یہ جو اس سے پیسے کمانا جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں آپ ویڈیوز دیکھنا ہے اور واچ ٹائم کے آپ کو جو ہے پیسے دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب تو آسان سا یہ ہوا، یہ جو ویب سائٹ والے ہیں یا اپلیکیشن والے ہیں، یہ یوٹیوبر کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو واچ ٹائم دیتے ہیں۔ واچ ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی چینل مونیٹائز ہونے کے لیے 4000 گھنٹہ واچ ٹائم کی ضرورت ہے تو یہ لوگ اس کو واچ ٹائم دیتے ہیں۔ وہ واچ ٹائم دینے کے لیے ان سے وعدہ کیا ہے، ان سے کہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا واچ ٹائم دیں گے، تو اس کے لیے ہمیں اتنے پیسے دے دیں۔ تو ان کا آپس میں جو معاملہ ہوا ہے، جتنے پیسے انہوں نے لیا ہے وہ اجرت کے طور پر لیا ہے، اور ان کو جو سروس فراہم کر رہے ہیں یہ اجارہ ہے۔ تو اجارہ کا مطلب ہوا کہ سروس ایک طرف سے فراہم کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے اس کے پیسے لیے جا رہے ہیں، تو یہ ان کے مابین جو ہے یہ اجارہ کا معاملہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں سے یہ معاملہ کرتے ہیں، آپ سے یہ کہتے ہیں کہ 200 روپے دے کر رجسٹرڈ ہو جائے، رجسٹریشن کریں، رجسٹریشن کرنے کے بعد ہماری ویڈیوز کو آپ دیکھ لیں اور اس دیکھنے کے لیے آپ کو پیسے ملیں گے۔ یہاں حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ویب سائٹ یا اپلیکیشن ہے، ان کا اور یوٹیوبر کے درمیان جو معاملہ ہے وہ تو صحیح ہے، اجارہ کا معاملہ ہے۔ اگر یہ سروس فراہم کرتے ہیں، چونکہ یوٹیوبر کو تو انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے آپ کے واچ ٹائم مکمل کرنا ہے، تو وہ اس پر راضی ہیں۔ جب راضی ہیں تو آپس میں ان کا معاملہ صحیح ہے، وہ آپس میں کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہاں بھی طریقہ یوٹیوب کا جو وہ قوانین ہیں ان کے مطابق تو اس طرح واچ ٹائم فراہم کرنا کہ ایک بندے سے اس کو اجرت دے کر اجرتی ویورز لانا اور جن کے ذریعے واچ ٹائم پورا کرنا، اگرچہ وہ غلط ہے لیکن پھر بھی وہ آپس میں اس بات پر راضی ہے۔ جو یوٹیوبر ہے وہ پیسے دے رہا ہے اور یہ بندہ اس کو واچ ٹائم دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کا معاملہ تو درست ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ اپلیکیشن یا ویب سائٹ والے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس اپلیکیشن کے اندر آئے، اس کے اندر رجسٹریشن کریں، اس کو جوائن کریں۔ لیکن جوائن کرنے کے لیے جیسے آپ نے بتایا کہ 200 روپے فی بندہ یہاں دے۔ اب فی بندہ 200 روپے دے کر جب اس کو جوائن کرتا ہے تو اب ظاہر بات ہے اگر 1000 بندے بھی اس میں آتے ہیں تو 2 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تو یہ ان کی کمائی ہے، وہ اسی کے ذریعے کماتے ہیں۔ آگے انہوں نے جو یوٹیوبر سے جو پیسے لیا ہوتا ہے اس میں سے تھوڑا سا آپ کے واچ کرنے کے لیے آپ کو دیا جا رہا ہے، تو یہ آپ کا، یعنی ہم اگر اپلیکیشن میں جاتے ہیں، اس ویب سائٹ میں جاتے ہیں یا اپلیکیشن جو بھی ہے اس میں جاتے ہیں، اس میں جا کر ہم جوائن کر کے رجسٹریشن کر کے پھر ہم جب سروس فراہم کرتے ہیں تو ہم نے ایک طرف پیسے دیا ہے اور دوسری طرف ہم سروس فراہم کرتے ہیں، تو ہم مزدور ہیں۔
مزدور صرف کیا کرتا ہے؟ سروس فراہم کرتا ہے. مزدور سروس فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ پیسے نہیں لگاتا. اس کو رجسٹریشن کی فیس ہم اس لیے نہیں کہتے کہ رجسٹریشن کی اتنی فیس کی یہاں ضرورت نہیں ہوتی. یہ آن لائن کام ہے، اس کے لیے اتنی فیس لینا اور فی بندے سے، یہ اصل میں یہ کمائی کا ذریعہ ہے. تو میں اگر کسی کے لیے مزدوری کرتا ہوں، اس کو خدمت فراہم کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے، خدمت میں فراہم کرتا ہوں، پیسے دینا اس کا کام ہے، وہ میری اجرت ہوگی. جبکہ یہاں مجھ سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ پیسے بھی دے دیں اور سروس بھی فراہم کریں. اس وجہ سے یہ معاملہ جائز نہیں ہے. لہٰذا اگر فری میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ 200 رجسٹریشن کی فیس نہیں ہے، اس کے بغیر فری میں ہی آپ جوائن کریں اور واچ کریں، آپ کو پیسے ملیں گے، تو اس صورت میں یہ جائز ہوگا. لیکن اس صورت میں کچھ شرائط ہوں گی. اس صورت میں آگے جب جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھنے کے لیے، چونکہ ویڈیوز جو ہیں یہ اگر فحش تصاویر پر مبنی ہے، فحش ویڈیوز ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو واچ کر کے اس پر اجرت لینا بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ فحاشی پھیلانے کا ذریعہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. جو لوگ ایمان والوں میں، مسلمانوں میں فحاشی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. اگر منکر کو دیکھے، غلط کام کو دیکھے، آپ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، نہیں تو پھر زبان سے روکے، نہیں دل میں اس کو برا سمجھے، یہ کمزور ترین ایمان ہے، ایمان کا کمزور درجہ ہے کہ آپ اس کو ناپسند کریں، دل میں ناپسند کریں. جبکہ آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، لوگوں میں پروموٹ کرتے ہیں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کریے، آپ کا تعاون ہوتا ہے. لہٰذا فحاشی والی ویڈیو سے کمانا، تو فحاشی والی جو تصاویر ہیں ان سے کمانا تو جائز نہیں رہا. اب اگر وہ ایسی تصاویر ہیں جو فحاشی والی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں یہ یا جانوروں کی تصاویر ہیں یا اسی طرح جو ہے جاندار چیزوں کی تصاویر ہیں، تو ایسی صورت میں تو اصل یہ حکم ہے کہ تصویر بنانا، چاہے فحاشی اس میں نہ بھی ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا اشد العذاب یوم القیامت المصورون. تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا. تو اس کا مطلب تصویر بنانا گناہ ہے. جب تصویر بنانا گناہ ہے تو تصویر کے ذریعے کمائی حاصل کرنا یہ بھی گناہ ہے. اگرچہ بعض عرب علماء ڈیجیٹل جو تصویر ہے، ہمارے موبائل کے اندر جو تصویر ہے، اس تصویر کو تصویر نہیں مانتے. یعنی تصویر تو ہے لیکن وہ تصویر نہیں ہے جو نقش و نگار کرنے کے ذریعے دیوار پر بنا کر انسان کا نقشہ بنایا جاتا ہے. وہ اللہ کی تخلیق کی مشابہت ہے. اور وہ عرب والے یہ کہتے ہیں، عرب علماء کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ایسی تصویر ہے کہ انسان خود اللہ کی مخلوق کی تصویر کو موبائل میں سیو کرتا ہے، اس لیے اس پر عذاب نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان علماء کے ہاں تو ایسی تصویر کی کمائی جائز ہو سکتی ہے. لیکن اس میں بھی اگر مرد ہے تو عورتوں کا دیکھنا، اگر عورت ہے تو مردوں کا دیکھنا، یہ اس میں پیش آتا ہے. اس سے بچنا پھر ضروری ہوگا. یعنی مردوں کی جو ویڈیوز جو ہے ان کو دیکھ سکتا ہے، دیکھنے کے بعد اس سے کما سکتا ہے. یہ ان بعض عرب علماء کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں اگر وہ ویڈیوز اس طرح ہیں کہ اس میں قدرتی مناظر ہیں، مثلا دریا ہیں، آبشار ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں کسی غیر محرم کو دیکھنا نہیں پڑتا، یا فحش تصویروں کو جو پھیلانا نہیں پڑتا، تو ایسی صورت اگر ہے تو ان کو دیکھ کر واچ کر کے آپ پیسے لے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ سے رجسٹریشن والی کے نام سے فیس اگر نہ لی جائے. اگر رجسٹریشن کے نام سے آپ سے فیس لی جاتی ہے تو ایسی صورت میں تو بالکل یہ جائز نہیں ہوتا. اس کی میں نے وضاحت کی ہے. گیٹ لائک کے نام سے ایک اپلیکیشن کے بارے میں بھی ایک صاحب نے سوال پوچھا تھا، اس کی میں نے وضاحت کی تھی. اس کے اندر بھی آپ دیکھیں، اس کے اندر تفصیل ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے.